تو دوستوں ماشاءاللہ ایک خوبصورت مسجد ہے، مسجد الفجر، جسے مسجد بنی عنیف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور یہ مسجد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے آپ پیدل چل کر دن میں تقریباً 2 مرتبہ طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ وہ کنواں ہے جس میں جو ہے مہر نبوت جو انگوٹھی تھی اس کنویں کے اندر گری تھی، تو یہاں پہ کنواں بند کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں محمد عرفان مدینہ منورہ سے آج آپ کو لے چلیں گے سب سے پہلے مسجد قباء، وہاں پہ نماز ادا کریں گے ظہر کی، پھر انشاءاللہ چلیں گے مسجد الفجر، اور مسجد الفجر کی آپ کو زیارت کراتے ہیں اور مسجد الفجر کی ہسٹری جانیں گے۔ تو چلتے ہیں دوستوں مسجد الفجر، جسے مسجد بنی عنیف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز آج ادا کیے تھے، تو مسجد کی انشاءاللہ زیارت کرائیں گے۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ الحمدللہ دوستو آ چکے ہیں مسجد قباء، چلیں گے مسجد قباء، نماز ادا کریں گے، پھر آپ کو مسجد الفجر کی زیارت کراتے ہیں۔ یہ ہے مسجد قباء۔ پہلے دوستو یہاں پہ ہم نماز ادا کریں گے ظہر کی، اس کے بعد پھر ملتے ہیں۔ آگے دوستو مسجد قباء کے اندر یہاں پہ ظہر کی نماز ادا کریں گے، پھر ملتے ہیں دوستو نماز کے بعد۔ تو الحمدللہ دوستو مسجد قباء میں نماز ادا کر چکے ہیں ہم ظہر کی، اب چلیں گے زمزم پئیں گے یہاں پہ، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو چلتے ہیں باہر دکھاتے ہیں بیر خاتم، اور بیر خاتم کی زیارت کراتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو لے چلیں گے دوستو مسجد الفجر، جو مسجد بنی عنیف ہے، جہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی، تو وہ مبارک مسجد کی زیارت آپ کو کراتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں دوستو زمزم پیتے ہیں۔ یہاں پہ مسجد قباء میں ماشاءاللہ یہ دیکھیں زمزم کا پانی لگایا گیا ہے، ماء زمزم لے چلا شاپ، زمزم کا پانی، تو یہاں پہ سب سے پہلے پیتے ہیں دوستو زمزم۔ تو دوستوں جو بیر الخاتم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، وہ کنویں کی جو زیارت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ یہ سب سے آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ قبلہ کا رخ ہے، اور یہ ہمارے لیفٹ سائڈ ایک گیٹ ہے اور ایک رائٹ سائڈ گیٹ ہے، تو آپ کو رائٹ سائڈ گیٹ سے باہر نکلنا ہے۔ تو چلتے ہیں اس طرف سے باہر، تو یہ گیٹ سے آپ باہر نکلیں تو آپ کو بیر خاتم دکھاتا ہے۔ اس سے نکلنے کے بعد دوستوں آپ کو پھر لیفٹ موڑنا ہے، اور اس طرف دیکھیں یہ بورڈ لگا ہوا ہے بیر الخاتم کا، یہ تو مسجد قباء کے جسٹ بازو میں سے قریب سے دکھاتے ہیں دوستوں۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ کنواں ہے جس میں جو ہے مہر نبوت جو انگوٹھی تھی اس کنویں کے اندر گری تھی، تو یہاں پہ کنواں بند کر دیا گیا، اور یہ ٹائل سے یہ مارکر بنا دیے گئے، اور یہ دیکھیں موقع عریس ویل الخاتم، تو اسے عریس ویل کے بھی نام سے جانا جاتا ہے۔ بیر الخاتم، بیر کا مطلب کنواں ہوتا ہے، اور یہ وہی کنواں ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی جو انگوٹھی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مبارک سے مہر نبوت کی انگوٹھی جو تھی اس کنویں کے اندر گر گئی تھی۔ تو یہ وہ کنواں ہے جو بیر الخاتم جس میں گری تھی۔ یہ مسجد قباء ہے، تو مسجد قباء کے رائٹ سائڈ میں جسٹ بازو میں یہ بیر الخاتم ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں دوستوں اب آپ کو مسجد الفجر کی زیارت کراتے ہیں، وہ مسجد الفجر، مسجد الصبح، جہاں پر حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ کا مبارک گھر ہوا کرتا تھا، وہ زیارت کراتے ہیں آپ کو مسجد الفجر کی۔ تو نکلے ہیں دوستوں مسجد قباء سے، چلتے ہیں آگے سے، وہاں سے کار لیتے ہیں اپنی، اس کے بعد چلتے ہیں مسجد الفجر۔ جی دوستو الحمدللہ ہم آ چکے ہیں مسجد الفجر کے پاس، چلتے ہیں آپ کو مسجد الفجر کی زیارت کراتے ہیں۔ وہی خوبصورت مسجد ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی۔
تو دوستوں ماشاءاللہ ایک خوبصورت مسجد ہے، مسجد الفجر، جسے مسجد بنی عنیف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ مسجد قباء ہے۔ سامنے آپ دیکھیں یہ ہے مسجد قباء۔ مسجد قباء سے تقریباً 300 میٹر پہ یہ مسجد ہے، مسجد الفجر، جہاں پہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کی ہے، تو اسے مسجد الصبح بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں مسجد بنی عنیف ہے، کیونکہ یہاں پر بنی عنیف کا قبیلہ آباد تھا۔ یہاں پہ صحابہ رسول حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ کا مبارک گھر ہوا کرتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے آپ پیدل چل کر دن میں تقریباً 2 مرتبہ طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ محراب بنا ہوا ہے، یہ ماشاءاللہ۔ اور دوستوں آپ کو بتا دیں ماشاءاللہ یہ اسی زمانے کی مسجد ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی وہ مسجد ہے، تقریباً 1400 سال پرانی۔ وہ ماشاءاللہ دیوالیں آپ دیکھ رہے ہیں، دیوالیں دیکھیں تو یہ پرانی مسجد ہے۔ اور اس کے باہر سے دیکھیں، اس میں کچھ ایکسٹرا نہیں کہ اس کے باہر سے ایک نیو دیوال بنا دیا گیا ہے، اور یہ دیکھیں خوبصورت بنا دیا گیا ہے۔ تو پہلے کی جو مسجد تھی یہ یہاں سے سٹارٹ ہوا کرتی تھی، آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ مسجد کا گیٹ ہوا کرتا تھا۔ یہ آپ جب بھی مدینہ منورہ آئیں تو اپنی زیارت میں اسے ضرور شامل کریں، اور وہ دیوالیں دیکھیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی مسجد ہے، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ وہ جگہ کو دیکھیں جہاں پہ صحابہ رسول حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ یہ صحابہ رسول کی عمر تقریباً 11 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ جب آپ بیمار ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے چل کر یہاں پر آپ دن میں تقریباً 2 مرتبہ عیادت کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو اس مسجد میں پہلے نماز ادا کریں گے دوستوں، نفل داخل مسجد، اس کے بعد پھر ملتے ہیں۔ تو یہ پتھروں سے بنی مسجد دوستوں دیکھیں، یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی مسجد ہے، اور اس کے باہر سے دیکھیں دیوالیں بنا دی گئی ہیں اور خوبصورت پیڑ لگا دیے گئے ہیں، اور یہاں پہ دیکھیں کھجور کے درخت لگائے گئے ہیں، سبحان اللہ، جو بہت خوبصورت مسجد دکھتی ہے۔ تو آپ جب بھی مدینہ منورہ آپ تشریف لائیں تو آپ یہاں کو اس مسجد کو اپنی زیارت میں ضرور شامل کریں۔ اور یہ مسجد کے بارے میں ہے، مسجد بنی عنیف لکھا گیا ہے۔ تو اس مسجد کا کئی نام لوگ لیتے ہیں، مسجد الصبح بھی بولتے ہیں، مسجد الفجر بھی بولتے ہیں، اور کچھ باہر کا حصہ اس طرح ہے۔ آپ کو باہر سے دکھاتے ہیں مسجد، باہر کا حصہ ہے سامنے کا۔ ماشاءاللہ اس طرف دیکھیں خوبصورت کھجور کے گھنے باغ ہیں، اور یہ باغ کے ساتھ میں یہ مسجد ہے۔ سامنے جو باغ ہے یہ باغ ہے، اور ایک وہ آگے باغ ہے، وہ باغ ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے مدینہ منورہ آپ تشریف لائے تو اس باغ میں آپ نے سب سے پہلا پڑاؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ باغ میں تھا۔ تو انشاءاللہ اس باغ کا ویڈیو پھر اپنے اگلے ویڈیو میں آپ کو اس باغ کا ویڈیو دکھائیں گے، ایک نیو بلاگ میں انشاءاللہ یہ باغ کی بھی زیارت کرائیں گے۔ تو دوستوں آپ مدینہ منورہ کی زیارت دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ کو ہفتے میں 2 دن مدینہ منورہ کے حوالے سے آپ کو ہمارے یوٹیوب پر ویڈیو ملتی رہے گی۔ دوستوں اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ دوستوں دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنوں میں خوش رہنا، پھر ملیں گے ایک نیو بلاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔